السلام علیکم ویورز۔ اس میں اصل یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم پہننے کے حرام ہونے کی طرح ان کا سونے کا زیور استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم کے متعلق ارشاد فرمایا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ یہ دونوں سونا اور ریشم پہننا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے صحیح قرار دیا ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور اس کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ البتہ مردوں کے لیے سونے اور ریشم کا استعمال بوقت ضرورت حاجت جائز ہے۔ چنانچہ اہل سنن امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفجہ بن اسد کو جب یوم الکلاب ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی، سونے کی ناک لگانے کی رخصت عنایت فرمائی تھی، اور فقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت نے اپنے دانتوں کو سونے کی تاروں سے باندھ رکھا تھا، مبتداً وہ گر جائیں، کیونکہ دانتوں کو گرنے کی ڈر سے سونے کی تاروں سے باندھنا بھی سونے کی ناک لگانے کے حکم میں شامل ہے۔ امام ابو الخطاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تلوار کے قبضے کا کنارہ سونے سے بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار میں سونے کے ٹکڑے کندہ کیے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر سونے اور چاندی کے نقش نگار لگے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں دلائل تو اور بھی موجود ہیں، لیکن اس فرصت میں مذکورہ دلائل ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ رہا ہیرا تو بظاہر وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے لیے حرمت کی نص سونے کے متعلق ہے، نہ کہ کسی اور قیمتی پتھر وغیرہ کے لیے۔ البتہ مردوں کے لیے قیمتی ہیرے، عقیان، موتی اور نفیس قسم کے جوہرات پہننے ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ خواہ مخواہ کی فضول خرچی اور بے جا خرچ کے زمرے میں آتا ہے، جس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ نیز ایسا کرنے میں فقراء کی دل شکنی ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے ان کے ناپسندیدہ ہونے کی یہی وجہ بیان کی ہے۔